ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم محترم حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الواقعہ کی 3 آیتوں کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ میں فرماتے ہیں جو لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ میرے مقرب بندے ہیں، قریب ہونے والے بندے ہیں۔ ان بندوں کو اللہ رب العالمین فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں سے اللہ سرفراز فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے وہی بندے ہیں جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں سے اللہ سرفراز فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں ہیں۔ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، رمضان کی آمد کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کے مہینے سے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارے جو صحابہ تھے وہ رمضان کے آنے کے 6 مہینے سے پہلے ہی رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور اس شعبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے؟ رمضان کے لیے تیاریاں شروع کرتے تھے۔ سلف میں آتا ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے پابند بن جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو اسلاف کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بھی نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے شعبان کے مہینے کو شہر القرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے؟ قرآن کی تلاوت کرتے۔ عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنا کاروبار سب بند کر کے شعبان کے مہینے میں قرآن کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی رمضان کی جو تیاریاں ہونی چاہیے اس تیاریوں کو کیا کرتے؟ شعبان کے مہینے ہی سے شروع کرتے تھے۔ حضرات، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کے مہینے میں 2 بڑے واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے واقعات یہ ہے، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی تم کیا کرو؟ کعبۃ اللہ کو تمہارے قبلہ بنا لو۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 16 مہینے تک کیا کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینے کی ہجرت کرے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے،
کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، دیکھو یہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیت المقدس کی طرف رو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تمنا تھی کہ کعبہ اللہ کی طرف رو کر کے نماز پڑھو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کر آئیں گے۔ اس میں ایک دعا کی ایک تعلیم یہ ہے کہ آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، زبان بھی اس کے ساتھ نہیں دیتی۔ جب آدمی اتنا مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، اس وقت یہ تعلیم ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اب میں تو مجبور ہو گیا ہوں، اب تو بس میرا سہارا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، فوراً اللہ رب العالمین نے شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل کی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، آپ کی دلی خواہش ہے کہ کعبہ آپ کے قبلہ بن جائے، لہٰذا تم جس طرح رک کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہو، اسی مسجد الحرام کو کیا کر لیجیے، آپ قبلہ بنا لیجیے۔ یعنی قبلے کا جو حکم تھا بیت الحرام کا، وہ اسی مہینے میں ہوا تھا، اور اسی مہینے میں، اسی شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں ہمارے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے تھے وہ اسی مہینے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تمہارے پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تمہارے پہلے سے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی رمضان کے روزے کی جو فرضیت تھی اسی وہ بھی کیا ہوا تھا، اسی شعبان کے مہینے میں فرض ہوا تھا۔ اسی طرح حضرات شرعی اعتبار سے بھی اس شعبان کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل عنہ الناس، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں، کیونکہ شعبان کے مہینے، رمضان کے مہینے میں تو لوگ تو اس کا احساس ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ بھی احترام کا مہینہ ہے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں لوگ کیا کر دیتے، غفلت میں رہتے۔ اسی لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر اس مہینے کا احترام، اس مہینے کی اہمیت کا احساس دلا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ام المؤمنین ہم عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتا ہوئے نہیں دیکھی، صرف 2 مہینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور شعبان کے مہینے میں کچھ احکامات یہ ہیں کہ گزشتہ سال یعنی 2025 میں ہمارے جو بھی روزہ قضا ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس شعبان کے مہینے میں ان قضا روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ جو روزہ ہمارے چھوٹ گیا تھا رمضان میں، گزشتہ رمضان میں، تو اس کو کیا کریں، اس قضا کے روزوں کو اس شعبان کے مہینے میں پورا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کیا کریں، جو گزشتہ سال کا جو روزہ ہے اس کو اسی مہینے میں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر تاخیر کریں گے یہ آپ کے لیے کیا ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر تک کیا کرنا ہے، آپ کو گزشتہ روزوں کی قضا کرنا ہے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، اور جس طرح عورتوں کے روزے قضا ہوتے ہیں، میں ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور میں بھی کیا کرتی تھی، میرے جو قضا روزے تھے اس روزے کو میں اس شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو لوگ اس سے پہلے مسلسل روزہ نہیں رکھتے، مثال کے طور پر جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں، نفل روزوں کے اہتمام نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھیں۔ 15 شعبان کے بعد وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، ہر ہفتہ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بقیہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، نفل روزوں کی پابند نہیں رہے، وہ بھی وہ کیا نہ کریں؟ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احکام بتائے ہیں کہ رمضان کے قریب، رمضان کی استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ استقبال روزہ رکھتے ہیں، جس طرح شعبان کے 28 تاریخ اور 29 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، 20 پر 8 اور 20 پر 9۔ یہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں جو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شعبان کے 20 پر 8واں تاریخ پیر کا دن آ گیا، آپ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 29 تاریخ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے آ رہے ہیں، جمعرات کا روزہ آ گئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو عادی ہیں، روزہ رکھنے کے عادی ہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ کے اہتمام کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جو عادی نہیں ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے اس شعبان کے مہینے میں کچھ مسکنسپشنز ہیں جس کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں، جس کو بعض لوگ 15ویں شعبان کو شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، اس میں اس 15ویں شعبان کو، شب برات کو مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تہجد کے اہتمام کرتے ہیں۔ خاص 15ویں شعبان کو شب برات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہم نے جو آس پاس جو مسجدیں ہیں، مسجدیں لائٹنگ سے سجی ہوئی ہوتی، چراغاں کیا ہوتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ آپ مسجد کو لائٹنگ سے سجانا، مسجد کو دلہن کی طرح بنانا، یہ ہمارا اسلام نہیں، یہ غیروں کا رسم ہے۔ غیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کوبینوں کو، ان کے جو مندر ہیں اس کو لائٹنگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے دیوتوں کا، دوسرے جو کلچر اپناتا ہے وہ انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ مسجد میں لائٹنگ کرنا، مسجد کو سجانا، یہ سب فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی۔ آپ ان لائٹوں میں پیسہ خرچ کرنا یہ آپ کا فضول خرچی۔ آپ کسی ضرورت مند کو آپ اس پیسے پہ خرچ کرتے، کتنا خوش ہو جاتا وہ آدمی۔ تو 15ویں شعبان کو خاص طور پر مسجد میں جمع ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبھی جمع نہیں۔ خاص طور پر تہجد کی نماز پڑھنا، اس دن روزہ رکھنا، یہ بھی کسی اتھینٹک حدیث کی اس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی اتھینٹک پروف اس بات پر نہیں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو کیا کرتے ہیں؟ ہزاری نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں 15ویں شعبان۔ ایک ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، ایک ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی عشاء کی 4 رکعت پڑھنے نصیب نہیں، یہاں پر 100 رکعت کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نہیں کبھی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، عمل کرنے کے لیے آپ کو پروف کی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول اللہ نے کیا، ہمارے صحابہ نے کیا، تب ہم کریں۔ آپ اپنے مرضی کے مطابق آپ ہزاری نماز پڑھیں، 40 نماز پڑھیں، یہ اسلام نہیں بن پائے۔ اسی طریقے سے شب برات کو کیا ہوتا ہے؟ 3 یاسین پڑھے جاتے ہیں، مغرب کے بعد 3 یاسین پڑھتے ہیں۔ بعض جگہ میں 1 یاسین پڑھتے ہوں، میں جہاں تک جانتا ہوں 3 یاسین پڑھتے ہیں۔ 1 یاسین مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں، اور 1 یاسین رحمت کے لیے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور 1 یاسین اپنے عمر کو دراز کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 3 یاسین پڑھے شب برات میں؟ اور ہمارے مسلمان، نادان مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب کو مسجد میں بلا کے 3 یاسین پڑھتے ہیں۔
یاد رکھیے سب علم نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر جہالت ہے، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ان پرانی جو تصورات پر ہم چلتے آ رہے ہیں۔ آپ دوسرے صورت آپ پڑھیے، کتنے اصولات ہیں، سورہ بقرہ پڑھیے گھر میں بیٹھ کے، اس سے آپ کے اندر برکتیں آئیں گی۔ لیکن خاص طور پر آپ کی یاسین پڑھنا یہ بالکل بھی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھا۔ اور اسی طریقے سے شب برات کے دن کیا ہوتا ہے، 6 رکعت نماز پڑھتے 2 کر کے، اور ان 6 کا بھی یہی تصورات کہ برکت کے نماز پڑھنا ہے، مغفرت کے نماز پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگ جو کرتے ہیں، آپ لوگ جو عمل جو کرتے ہیں، اس کی کوئی پروف نہیں۔ اگر پروف ہے، حدیث ہے، وہ نان اتھینٹک ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے لیے اتھینٹک پروف ہونا ضروری ہے۔ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اس کے لیے اتھینٹک پروف ہونا چاہیے۔ آپ جو مسجد کو سنوارتے ہیں، مسجد میں لیٹنگ، اس کی کیا پروف ہے بتائیں۔ میں نے ابھی کتابیں پڑھ کر آیا، اس کا اثر جو ایجاد کب ہوا تھا، 440 پر 8 ہجری میں بیت المقدس میں ہوا تھا۔ بیت المقدس میں 440 پر 8 ہجری میں جو فائر ورشپرز جو ہوتے ہیں، آگ کا عبادت کرنے والے، جب لوگ اسلام میں آئے، ان لوگوں نے کیا کیا، روشنی کے واسطے آگ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، آگ جلاتے تھے، جلا کے اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی رسم کیا کریں، مسلمان بھی اس رسم کو لیٹنگ کے سلسلے میں شروع کرتے۔ اب تو ٹیکنالوجی زیادہ بڑھ گیا ہے، لیٹنگ کی بڑی بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں، مسجد کے سامنے بڑے بڑے لیٹنگ لگاتے ہیں۔ تو یہ سب بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ غلط تصورات ہے کہ شب برات کے دن آئندہ سال کے جو فیصلے لکھے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے روزے لکھے جاتے ہیں، ان لوگوں کی کتنی عمر ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی بھی کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ یہ جو بھی فضیلت آپ بتاتے ہیں کہ شب برات کے دن فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہ سب شب قدر کی فضیلت ہے۔ بعض لوگ تو یہ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ سورۃ دخان کی، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ جو آیت ہے، یہ شب قدر کے بارے میں اترا ہے۔ رمضان جو شب قدر آتا ہے اس کے بارے میں اتر گیا، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، شب برات سے اس آیت کو فٹ کر دیا اور کہہ دیا کہ شب برات کی اس تمام فضیلتیں، یہ جو تمام فضیلتیں جو آتی ہیں کہ رات میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہ شب قدر کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے طریقے سے ہمارے نادان مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گزرے ہوئے ابو کی روح آئے گی، امی کی روح آئے گی، دادا کی روح آئے گی، نانی کی روح آئے گی، کیا کرتے ہیں، ان کے جو فیوریٹ ڈشز گھر میں بناتے ہیں۔ جب تک وہ لوگ حیات تھے آپ ان لوگوں کو نہیں کھلاتے، مرنے کے بعد آپ ان کو کھلا کے کیا کرتے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں میں تصور ہے، کوا آ گیا تو بولتا ہے ہمارے ابا ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ سب ہندوؤں کے کلچر ہیں۔ مرنے کے بعد دنیا سے کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نیک تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کے روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے۔ وہ وہاں سے روڈ کے نہیں آتے، دنیا بچوں کے دیکھنے واسطے، آپ کی بیٹے کھانے نہیں آتے، وہ لوگ علیین میں آرام سے ہوں گے۔ اور جو لوگ بد لوگ تھے، ان لوگوں کو کسی جی میں رکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو روحوں کو۔ ہمارے غلط تصورات کیا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات کو ان کے لیے ڈش بناتے ہیں۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں امی جو مر گئے تھے، امی کے کپڑا بھی رکھتے ہیں۔ اللہ، ایسے ہمارے اندر جہالت آگے میرے بھائی اللہ میں حفاظت کریں، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور شب برات کے دن اور ایک جو بدعت ہے وہ ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے دن قبر کی زیارت کرنے کی ایک حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، وہ بھی موضوع حدیث ہے، نان اتھینٹک حدیث ہے علماء کے سامنے۔ اب کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو لے کے کیا کرتے ہیں، بعض لوگ شب برات کے دن مسجد کو درگاہ سے جانا چاہیے، قبرستان کو جانا چاہیے، اب وہاں پر بھی پھول ڈالتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں۔ آپ قبرستان کو کبھی بھی جا سکتے ہیں، آپ ایک وقت فکس کر کے اسی دن کو جانا، اسی رات کو جانا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے عید کے دن قبرستان کو جاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، کبھی بھی جائیے، عصر کے بعد جائیے، آپ کبھی فجر کے بعد جائیے،
لیکن شب برات کے دن جانا، امی کی خبر کو دیکھنا آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ قبرستان کی جس دن جانے کا حکم دیا گیا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا، آپ کی دنیا کی حیثیتیں آپ کو معلوم ہوگی، لیکن آپ وہاں جا کے ان کے لیے کپڑا بھون کا ہار بچانا یہ ضروری نہیں۔ آپ گھر بیٹھے ان کے لیے دعا کیجیے، آپ گھر بیٹھے ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی مسلمان انسان مر جاتا ہے 3 چیز چھوڑ کے جاتا ہے، ان میں سے ایک کون سا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، آپ کا امی سے محبت ہے، ابا سے محبت ہے، گزر چکے، آپ ان کے حق میں دعا کیجیے، یہی آپ ان کے دینے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسے چھوڑ کر آپ قبروں کی زیارت کرنا اور ان کے گریب جا کے ان لوگوں کے لیے پھول کا ہار بچانا، میرے بھائیوں یہ سب اسلام میں یہ سب نان اتھینٹک چیزیں، یہ سب بدعات ہیں۔ آپ اس مہینے کی قدر کرنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں کیا کریں؟ نمازوں کے پابند بنیں، فرض نمازوں کے پابند کیجیے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجیے، برائیوں سے دور رہیے، برے کاموں سے اجتناب کیجیے۔ جس طرح ہمارے گھر میں مہمان آنے سے پہلے ہم کتنے تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے سوارتے ہیں، ڈشز بناتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں صحیح سلامت رکھے۔ باقاعدہ صحابہ دعا کرتے تھے اس شعبان کے مہینے میں رمضان کو پانے کے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدعات کی فضول کاموں میں پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام کو ان برے کاموں سے بچائیں اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور